السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مڑ رہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مڑ رہے۔ تھوڑا پانی پی لیتا ہوں میں۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھا ابھی کچھ 29 سیکنڈ کا جو میں رکھا ہوں، یہ ہماری اور ایک مسجد میں بے حرمتی کی گئی۔ یہ ہے ایریا چھتیس گڑھ میں ہوا یہ حادثہ۔ چھتیس گڑھ کی وہاں کی جامع مسجد جو سب سے بڑی مسجد ہے، وہاں پہ یہ بجرنگی کینسوے، وشو ہند پریشد اور یہ بھاجپا کے غنڈے، یہ آتنکی سالے، یہ اتنے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہوئے، اتنے پاگل ہو گئے ہوئے، ان کی جنپت کا انڈا، ان کی اوقات نہیں ہے کوئی چیز میں۔ جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت کم ہے، جہاں پہ ضعیف لوگ رہتے ہیں، جہاں پہ یہ ان کو جواب دینے والے کوئی نہیں ہوتے، وہاں پہ یہ لوگ وقت دے کر تقریباً 250-300 آتنکی جمع ہو کے یہ حملہ کر دیتے ہیں، کوئی مسجد پہ، کوئی گردوارے پہ، کوئی چرچ پہ۔ تو میں یعنی سب کے لیے یہ میسج ہے، یہ اگرچہ یہ ہو رہا ہمارے دیش بھارت میں، تو کہاں تک صحیح ہے اور ہم کتنا برداشت کر سکتے۔ اب اس وقت ہم سب کو ایک ہونا چاہیے، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ سکھ ہو۔ جب تک ہم سارے ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئے اور جب تک ثابت قدم نہیں ہوئے، یہ آتنکیوں کی اوقات ان کو صحیح معنوں میں دکھانا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیے آپ لوگ چھتیس گڑھ کی مسجد میں جس طریقے سے وہ لوگ ظہر کی نماز ادا کر کے ہمارے نمازیاں چلے گئے، کچھ وہاں پہ ایک پیشمام تھا اور ایک مؤذن تھا اور ایک آدھ کوئی تھے وہاں پہ۔ یہ سالے 250 سے 300 وہاں پہ گھس کے نعرے لگائے، جے شری جو بولتے ہیں یہ لوگ، اس کے وہ نعرے لگا کر وہاں پہ یہ لوگ غلیظ الفاظ استعمال کرے جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، ان کی یہ کلپ کو میں GCC اور OIC کو بھیج چکا ہوں، کیونکہ اب ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے اور ان کی چیزوں پہ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب مثال کے طور پہ جس وقت یہ لوگ حجاب اور نقاب کی بات کرے تھے، جس وقت برقعوں کی بات کرے تھے، جس وقت لوڈ اسپیکر کی بات کرے تھے، اسپیکروں کی جو مسجدوں میں رہتے، جو اذان کی بات کرے تھے، وہ ٹائم پہ اگرچہ ہمارے سکھ بھائی، کرسچن بھائی، دلت بھائی، یہ سارے سیکولر سوچ رکھنے والے اگرچہ ایک ہو کر ان کو منہ توڑ جواب دیتے، تو ان کی اوقات نہیں ہوتی آج سکھ برادرز کے اوپر یہ حرکت کرے۔ اب اور آپ لوگوں کو پتا ہوگا، آپ لوگ نے کل کی میری ویڈیو میں دیکھا تھا، کل کی آج صبح کی، جو اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر ہمارے سکھ بہنوں کو، سکھ بیٹیوں کو یہ لوگ جو اوڑھنی جو بنتے ہیں، اوڑھنی چنری کیا بولتے وہ جو بنتے ہیں، وہ بھی بننے سے منع کر رہے ہیں یہ لوگ، کیونکہ یہ خاموشی جو اختیار کرے، آپ لوگ جو خاموش رہے، جس وقت حجاب کو یہ لوگ بینڈ کیے تھے، وہ ٹائم پہ اگرچہ آپ لوگ سارے مل کر اگرچہ آواز بلند کرتے، آواز اٹھاتے، تو یہ نوبت نہیں آتی۔ آج آپ لوگ دیکھیے چندی گڑھ کے اندر ایک کالج میں یہی ہوا۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے اگرچہ آپ لوگ ایسے ہی خاموش رہے، تو سارے دیش کے اندر ہمارے سکھ برادرز کو ابھی اوڑھنی بننے سے منع کر رہے ہیں، وہ لوگ چرنی ڈالنے سے منع کر رہے ہیں۔ کل کے دن بولیں گے سکھوں کی بچیوں کو نیچے کپڑے پہن کے مت آؤ، کیونکہ یہ لوگ شادیاں کرتے نہیں، دیکھ کے یہ لوگ ماب لنچنگ کرتے، دیکھ کے بلاತ್ಕಾری کرتے، دیکھ کے عزتیں لوٹتے۔ یہ بھی ہوگا، اگرچہ آپ لوگ وقت کے رہتے ہوئے ثابت قدم نہیں ہوئے،
تو یہ آپ کو بہت برا پچھتانا پڑے گا. رہی بات جو جس طریقے سے یہ لوگ اذا کے لیے اعتراض کر رہے ہیں، وہ بونا ہے نا جوکر، راج ٹھاکرے بول کے ایم این ایس پارٹی کا کون سی کی پارٹی کا ہے نا، وہ راج ٹھاکرے، ادھے ٹھاکرے کا چچیرا بھائی، جبکہ کوئی پارٹی میں اس کو نہیں رکھے، کیونکہ یہ بھی ہگرا ایک نیچ نسل کا ہے، جبکہ اس کی اوقات یہ ہے کہ اس کے گھر کے آس پاس بھی اس کو نہیں پوچھتے، کیونکہ ایک آتنک مچانا، ایک آتنکی سالہ ہے، گندے الفاظ استعمال کرنا. اب اس کو بڑی تکلیفیں کہتے، اسپیکروں کو بند کرو بول رہا، مہاراشٹر سے اذان کو پابندی عائد کرو بول رہا، جبکہ ادھر ٹھاکرے بولا یہ حولہ ہے، پاگل ہے، یہ دماغی بیمار ہے، یہ بیمار ہے، اس کو کئیوں مرتبہ جو ہے تو ڈوزیں دے چکے ہیں، کئیوں مرتبہ جیل جا چکا ہے، لیکن یہ گندے الفاظ استعمال کرتا، یہ ایک پاگل ہے. اس کی باتوں پہ توجہ مت دو. ہمارے پاس کوئی اذان کے اوپر پابندی نہیں ہوگی، کوئی اسپیکروں کے نہیں نکالا جائے گا مساجد کے اوپر سے، یہ کہنا ہے وہاں کے وزیر اعلیٰ سی ایم ادھے ٹھاکرے کا. اس کے باوجود یہ نیچ، یہ کمبخت، یہ ناس، ارے بھائی یہ لوگوں کو کام دھندہ نہیں ہے. اب یہ لوگ اگرچہ سوشل میڈیا پہ یہ حرکتیں کرے تو یہ لوگوں کا نام لوگ جانتے رہیں گے، نہیں تو ان کو بھول جاتے، اسی لیے یہ لوگ یہ حرکت کرتے. لیکن ان کو کیا معلوم، ان کا باپ، ان کا جیجا ہے ابو فیصل، کہ ان کی جنپتوں کو بھی لگتا اور ان کی اوقات ان کو دکھاتا. اگرچہ یہ لوگ ایک بولیں گے تو میں 10 بولوں گا، اور میں کوئی چیز کا وہ نہیں کروں گا، کوئی چیز کو اس میں نہیں لاؤں گا. اور رہی بات دوسری، اور ایک بتا دوں میں آپ لوگوں کو، ابھی جی سی سی میں جس طریقے سے میں وہ بھیجا مسجد میں، جو گھس کے یہ لوگ یہ ہو گیا، اور ایک غازی آباد یو پی اتر پردیش کی مسجد میں اوپر چڑھ کر اسپیکر پہ نکالے وہ لوگ، اس کے بعد ڈی جے لگا کے ناچے گائے، جیسا ان کی اماں حق کے لے کے ایسے ہے. ارے ان کی چندی چور سالے یہ گوڑمبا پی رہی، گندی بساند مارتے پھر جا رہی، سمجھے؟ یہ پاکڑوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ لوگ یہ کر کے صرف دیش کو بدنام کر رہے ہیں، دیش کو اور ان کی خود کی پارٹی کو بدنام کر رہے ہیں. اور دوسرا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انہوں خالی دکھاوے کے، خالی بولنے کے یہ حرکتیں جو کر رہے ہیں، جس میں سے آج جو حرکت کرے چھتیس گڑھ کے اندر، وہاں پہ 2 جنوں کو اللہ کی مار پڑی. کس طریقے سے ان کو ہارٹ آیا اور جو گرے، بڑے نعرے مار رہے تھے، اللہ کی مار بولتے اس کو، اللہ کی مار بولتے. نست نابود ہو جاؤ گے تم لوگ، نسل حرام ہو. ارے آتنکی سالو، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. اگرچہ تم ہم کوئی مردوں سے بھڑے اور یا ہم جیسوں سے بھڑے تو تمہاری 7 پشتی بھی غائب ہو جاتی معلوم، تمہاری نسل ختم ہو جاتی معلوم. کس کے اوپر زور آزمائی کرتے رہے تم؟ ارے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں تم لوگ؟ اور جو مسجد میں جو کرے حرکت چھتیس گڑھ میں، اگرچہ دوبارہ یہ حرکت ہوگی تو ہم سارے مسلمان اور ہمارے سکھ بھائی سارے روڈ پہ آ جائیں گے. اس کا خمیازہ حکومت کو بھرنا پڑے گا، اور حکومت کو وقت کے رہتے ہوئے جو حرکت کرے یہ 350 آتنکی سالے، یہ بجرنگی کھینچوے، یہ وشو ہند پریشد، بجرنگ دل کہ یہ گنڈے، یہ بدماشیں، یہ چورے، یہ مابرنچرے، یہ بلاتکاری ہے، ان کو اگرچہ وقت کے رہتے ہوئے گرفتار کر کے ان کو سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالے، ان کو کفر کردار تک نہیں پہنچائے، تو پھر اس کے ذمہ دار تم خود ہوں گے، پھر اس کے ذمہ دار تم خود ہوں گے. بعد میں یہ نہیں بولنا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا اور ہم کو بولے نہیں. ارے سور کے بچوں، نہ اذان کو روک سکتے تم، نہ اسلام کو مٹا سکتے تم، تمہاری نسل ختم ہو جائے گی. اور جو خواب جو دیکھتے نا تم لوگ، ہندو راشٹر بنیں گے، اکھنڈ بھارت بنیں گے، اکھنڈ بڑے بڑے لیتے جاؤ تم، ہمارے کو اعتراض نہیں ہے، لیتے آئے ہوئے تم.
اس لیے وہی نسلیں نکلے بھی ہے. اگرچہ اچھے رہتے ڈھکے کے رہتے تو یہ گندگی تمہارے ذہنوں میں نہیں رہتی تھی. اور جس طریقے سے جو GCC کو بھیج دی گئی اور ہمارے وہاں کے وزیر خارجہ اور پرنسس تو تلے بھی ہے, وہ تو اپنے اس پہ قائم ہو گئے بھی ہے. انہیں تو یہ بتا دے رہی ہے, صرف 6 ملکوں کا حساب دی اس نے, کتنے ملینز منتھلی آتے ہیں ادھر. اگرچہ وہ رک جائے ان کو تو ان کا کیا ہوگا. میں دہرانا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں ایک بھارتی ہوں, اس لیے وہ فگر اور وہ الفاظ ہیں میں تو استعمال نہیں کرتا تھا کیونکہ میرا اپنا ملک ہے یہ. ہاں یہ الگ بات ہے, ہمارے ملک میں ایسے آتنکی, ایسے حرام زادی, ایسے بجرنگی کینچوے, ایسے بلاತ್ಕಾریے, ایسے گندی سوچ رکھنے والے بھی موجود ہیں. تو یہ حرامی نسلوں کو انشاءاللہ وقت کے رہتے ہوئے سزا ملے گی. اللہ ان کو غارت کریں گے, انشاءاللہ نست نابود کریں گے, ان کو زمین بوس کریں گے. یہ وقت بہت جلد آنے والا ہے ان کے لیے انشاءاللہ. یہ لوگ یہ رمضان میں مسلمانوں کے دلوں سے کھیل رہے ہیں, یہ بدوائیں لے رہے ہیں یہ لوگ. انشاءاللہ آنے والا سال یہ لوگوں کو نہیں دیکھنے کو ملے گا. آنے والا سال بھی یہ لوگ نہیں دیکھیں گے. اور آتنکیوں سالو تم لوگ کچھ بھی کر لو, ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم کو تمہاری گندی سوچ, گندی ذہنیت سے, گندے باتوں سے, بھڑکاؤ باتوں سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. معلوم ہے تم چندی چور 2% کے, تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. تم یہ کرتے رہو, انشاءاللہ اس کا تم کو بہت جلد جواب ملے گا. یا اللہ میرے عزیز دوستو, میرے بھائیو, نمازیں پڑھو, روزے رہو, غریبوں میں فطرہ دو, غریبوں کا خیال کرو, اپنے اڑوس پڑوس کا, ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کے احکام پہ عمل کرو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.